میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ سمجھیں ہم حضور علیہ السلام کا کیا احترام کرتے ہیں، حضور کی کیا تعظیم کرتے ہیں۔ بے ادب لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے، بے ادب ماحول میں رہتے رہتے ہم بھی بے ادب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں بات یہ میرے عزیز، قرآن کہتا ہے کہ اگر تیرے ماں باپ رسول اللہ کے دشمن ہو جائے، توجہ کرنا، تیرے ماں باپ رسول اللہ کے دشمن ہو جائیں تو تو اپنے باپ کو چھوڑ دے، اپنے بیٹوں کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ رسول کے دشمن ہے۔ آپ بتائیں خون کے رشتے نبی کے دشمن ہو جائے تو قرآن ان کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے۔ جس سے رسول اللہ کا دل چھلنی ہوتا ہے، جسے زنا کہتے ہیں، جس سے رسول اللہ کا دل چھلنی ہوتا ہے، جسے داڑھی منڈانا کہتے ہیں، جس سے رسول اللہ کا دل چھلنی ہوتا ہے، جسے بے نمازی پن کہتے ہیں، بولو تو صحیح اللہ اکبر، کیا مسلمان اس کو نہیں چھوڑ سکتا؟ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے ادب کا تقاضا ہی نہیں پتا۔ پتہ نہیں کسی نے ہمیں یہ سبق پڑھا دیا، عاشق ہونے کے لیے تو چند نعرے ہی کافی ہے، عاشق ہونے کے لیے تو چند فقرے ہی کافی ہے۔ یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جس کو جو ملا ادب سے ملا، جس کو جو ملا احترام سے ملا، جس کو جو ملا خدمت سے ملا، چاہے ماں باپ کی خدمت ہو، چاہے پیر و مرشد کی خدمت ہو، چاہے بڑوں کی خدمت ہو، چاہے بزرگوں کی خدمت ہو۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز کہتے ہیں کم و بیش 20 سال یا 23 سال تک مرشد کا بستر لے کر کے گھومتا رہا، مرشد کی خدمت کرتا رہا، اور غریب نواز فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد کو اللہ نے اتنا نوازا تھا، ایک مرتبہ مرشد کے ساتھ سفر میں تھا، بیچ میں سامنے دریا تھا، دریا، میں نے سوچا اتنا بڑا دریا کیسے پار کریں گے؟ پیر نے ہاتھ پکڑا، کہا معین الدین پریشان کیوں ہو؟ ہاتھ پکڑ کے کہا پریشان کیوں؟ آنکھ بند کرو، آنکھ بند کی کہا آنکھ کھولو، تو کہتے ہیں کہ ہم دریا کے اس پار تھے۔ میں نے پوچھا حضرت یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی پھر یہ ہو گیا۔ میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی۔ آپ کہیں گے کتنا آسان طریقہ ہے نا دریا پار کرنے کا۔ بات یہ ہے کہ بادہ اور جام تو وہی ہے، سرائی اور میخانہ تو وہی ہے، کوئی ساقی بھی تو ایسا آئے، کوئی ساقی بھی تو ایسا آئے۔ لوگوں کو اس پہ بھی ہنسی آتی، 5 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے کیسے پہنچ گئے؟ میں نے کہا عثمان ہارونی بن، حرام کھا رہا ہے، 50 بار بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا تو نالی بھی پار نہیں کرنا، نالا بھی پار نہیں کرنا۔ ہنسنے کی بات نہیں، لیکن وہ لوگ تھے ہڈی کو چمڑا لگ گیا مگر کبھی حرام نہیں کھایا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جن کی زبانیں حرام سے محفوظ ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو حرام سے محفوظ ہیں؟ دیکھو ذرا، جانچو ذرا۔ آپ کہیں گے جن کے سود کے دھندے ہیں، جن کی تھیٹریں چل رہی ہے، جن کے شراب کے دھندے، وہی حرام کھاتے ہیں؟ نہ، وہ تو کھاتے ہی ہیں۔ جو جھوٹ بول کر کے کمائے وہ بھی تو حرام ہے، جو دھوکہ دے کر کمائے وہ بھی تو حرام ہے، جو عیب دار چیزوں کو اچھا بنا کر کے بتائے اور بے عیب بتا کر کے بیچے وہ بھی تو حرام ہے۔ کیا اسلام کا یہ نظریہ بھول گئے؟ اسلام صرف نماز روزے کا مذہب نہیں، اسلام تو تجارت بھی سکھانے آیا تھا۔ ایک مرتبہ غلہ ایک شخص بیچ رہے تھے، حضور علیہ السلام گئے اور غلے میں ہاتھ ڈال دیا، اندر ہاتھ ڈالا تو ہاتھ بھیگ کر کے نکلا۔ آقا نے فرمایا اللہ سے ڈر، بھیگا ہوا غلہ اندر ڈال دیا اور سوکھا ہوا اوپر رکھ دیا، دھوکہ دینے کے لیے۔ مومن کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ اور اگر تو کہا بارش ہوئی تو غلہ بھیگ گیا، تو کہا پھر گیلا اوپر رکھ تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ یہ میرے نبی نے بتایا۔ آپ کہتے ہیں حالات بدل گئے، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کے حالات نہیں بدلے، مسلمان بدل گیا۔ ہم بدلے، حالات بدلے، ہم پھر بدلیں گے، حالات پھر بدلیں گے۔ خواجہ عثمان ہرونی غریب نواز اور دیگر مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھا آتا ہے لکڑی ٹیکتے ہوئے روتے دھوتے، اور حضرت عثمان ہارونی سے کہتا ہے حضرت ایک تکلیف میں ہوں، خدا را کچھ کریں۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ بہت رویا، آنسو خشک کیے تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا بچہ گم ہو گیا، برسوں ہو گئے، اب میں سوچتا ہوں کہ آپ سے دعا کراؤں، آپ دعا کریں اس کے لیے کہ وہ مجھے مل جائے۔
اچھا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کی مراد کے پورا ہونے کے لیے کوئی الگ سے چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں. ایک بات یاد رکھنا، کوئی وظیفہ، کوئی عمل اللہ کے قرآن سے بڑھ کر نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ عمل مجھے حضرت خضر علیہ السلام نے دیا، یہ عمل مجھے فلاں ولی نے دیا، فلاں بزرگ نے دیا، فلاں بزرگ نے دیا، پہلی بات تو خضر ملتے کتنوں کو ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کی عظمتیں سر آنکھوں پر، ہر ولی کی، بزرگ کی، پیر فقیر کی اہمیت سر آنکھوں پر. لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جو کتاب اللہ نے دی ہے اپنے محبوب کے ذریعے سے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں اسم اعظم چاہیے. لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں ہمیں اسم اعظم چاہیے. میں نے کہا اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کیا چیز ہے؟ اسم اعظم تو بس اتنا ہی ہے کہ جس دن تو اللہ کو صدق دل سے پکارے اور اس دن تیرے پیٹ میں حرام نہ ہو. دل سے پکار اس حالت میں کہ تیرے پیٹ میں حرام نہ ہو. جس نام سے پکار وہی اسم اعظم ہے. اور کیا اسم اعظم؟ اور لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں آپ کو کہ اتنے ہزار دو، ہمارے پیر نے بتایا اسم اعظم تو ہم بتائیں گے، پھر یہ کرو تو ہم بتائیں گے، وہ کرو تو. میں نے کہا کہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے نا کہ فلاں نام لو، اور اگر آپ غفلت میں لیتے ہیں تو وہ اسم اعظم نہیں ہے. اسم اعظم تو وہی ہے جو آپ دل کی گہرائیوں سے. اور ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ میرے اللہ کو پکارتا ہے اللہ، تو میرا اللہ 3 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں. باپ کہتا ہے میرا بیٹا تو پھولتا ہے، ماں کہتی میرا بیٹا تو پھولتا ہے، استاد کہتا ہے میرا شاگرد تو پھولتا ہے، پیر کہتا ہے میرا مرید تو پھولتا ہے. نادان جب تو ایک بار یا اللہ کہتا ہے تو 3 مرتبہ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے. کوئی پکارے نا اللہ کو، اللہ کو چھوڑ کے سب کو پکار، اور کوئی مدد نہیں کر سکتا دنیا کا انسان. اللہ کو پکارو، صدق دل سے پکارو، پیٹ کو حرام سے پاک کر کے پکارو، پھر دیکھو اس کی مدد. عثمان ہارونی سرکار مریدوں کے ساتھ بیٹھے، وہ روتا ہے حضور میرا بچہ گم ہو گیا، برسوں بیت گئے، ڈھونڈا نہیں ملا، کرم کر دیں، دعا کر دیں مل جائے. حضرت عثمان ہارونی نے کیا فرمایا؟ کچھ لوگوں کو یہ باتیں بری بھی لگتی ہوگی، میں کوئی اللہ والوں کے خلاف بولنے نہیں آیا، جو سچا اہل سنت کا مسلک ہے وہی پیش کرتا ہوں اور اپنی ذمہ داری پہ پیش کروں. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کل لوگوں کو بیوقوف بنایا